جی السلام علیکم. اچھا یہ آئل میں یوز کر رہا ہوں زیتون اسٹمک وغیرہ نا اپنے، یہ اپنے مطلب پرائیویٹ پارٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی ذرا چیک کر کے بتائیے گا اور کیسے یوز کر سکتے ہیں. جی یہ جو آپ نے رحمۃ اللہ، میں کشمیر سے یہ جو آئل آپ نے زیتون کا ہمیں بھیجا ہے دوستوں بھائی اور بہنوں، یہ عام سوال چینل پر بار بار پوچھے جانے والا سوال ہے، اور اس سوال کا متعدد مرتبہ میں نے جواب بھی دیا ہے. عام طور پر زیتون کے تیل کو صرف ایک غذائی چیز کے طور پر لوگ جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس غذائی چیز کو اس طریقے سے اتنے بار اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ یا جسم کے کسی خاص حصے پر اگر لگائیں گے تو اس سے طاقت اور کمزوریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. آج ہم آپ کی خدمت میں اس سے قطع نظر کہ کولیسٹرول، دل اور جوڑوں کے جلد کے کتنے فوائد اس میں پوشیدہ ہیں، یہ سب تو چینل پر مختلف انداز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. یہ بھی پیش کر چکے ہیں کہ آپ اگر اپنے پرائیویٹ پارٹ پر لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ زیتون کا تیل ہے، اور اس مبارک تیل کے استعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے. آج ہم اس کے اس پہلو پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو کہ نہ کہ میڈیکل اسٹور میں آپ کو بتایا جاتا ہے اور نہ ہی لیبل پر جو آپ نے لکھا ہے اس آڈیو یا اس زیتون کے تیل کے بوتل کے اوپر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسلام ہمیں صرف جسمانی علاج نہیں دیتا بلکہ روح، دل اور ایمان کا بھی علاج دیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس درخت کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ درخت ہے جسے مبارک بھی کہا گیا، وہ زیتون کا درخت ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے. وہ چراغ ایک بابرکت درخت سے روشن کیا جاتا ہے، یعنی زیتون کے درخت سے. غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے زیتون کو صرف مفید نہیں کہا بلکہ مبارک کہا. اور برکت صرف جسم تک محدود نہیں ہوتی، برکت دل، روح اور زندگی میں بھی اترتی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے. زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کا لیپ کرو، کیونکہ ایک یہ بابرکت درخت سے ہے. یہ صرف غذائی ہدایت نہیں ہے، یہ جسم اور روح دونوں کے لیے نسخہ ہے دوستو، بھائی اور بہنوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، تو اس کو کھاؤ بھی، اس کا لیپ بھی کرو. اور یہ بڑے مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہی اس کو بابرکت کرنے کے لیے کافی ہیں. اب آتے ہیں اصل نقطے کی جانب. زیتون کا تیل اور رقیہ شرعیہ، کیا اس سے روحانی علاج بھی ہوتا ہے؟ رقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سے شفا طلب کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں پر قرآن پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس عمل کو اختیار کیا کرتے تھے. زیتون کے تیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ مل کر ایک ذریعہ بنتا ہے. شفا دینے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ شفا کوئی نہیں دے سکتا. البتہ تیل ہو، شہد ہو یا کوئی اور دوسری دوا ہو، یہ صرف محض اسباب میں سے ہوتی ہے، اور زیتون کا تیل تو ویسے بھی مبارک ہے. عمل کا طریقہ اس انداز سے، جب کسی کو نظر بد لگ جائے یا وسوسوں کا شکار ہو یا بے چینی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں یا روحانی کمزوری یا کسی طرح کی کمزوری وہ محسوس کرتا ہو، تو خالص زیتون کا تیل آپ استعمال کریں اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھیں. یہاں بہت سارے راقی ہیں، وہ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ یا قرآن کریم کی آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کر دم کر کے زیتون کے تیل پر آپ کو دیتے ہیں. اور یہ
بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ مبارک تیل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ فاتحہ، ویسے ہی سورۃ الشفا ہے، سورہ بقرہ اور جو بھی معوذتین ہیں ان کا پڑھنا مبارک اور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا بھی آپ یہ یاد کر لیجئے، اللہم رب الناس اذهب البأس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، اے لوگوں کے رب تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ پھر اس تیل کو آپ جسم پر لگائیں، کھائیں، پئیں، اسے استعمال کریں، خاص طور پر پیشانی، سینہ اور بچوں کے لیے بھی اسے ان کے جلد پر استعمال کریں۔ اب یہ مبارک تیل ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس مبارک تیل کو ہم شرمگاہ پر نہیں لگا سکتے، اس مبارک تیل کو ہم اپنے جسم کے فلانے حصے پر نہیں لگا سکتے۔ اس کی ممانعت کوئی کسی قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہے کہ مبارک تیل ہے، اس کو لگانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے اسلام میں اشیاء کو مستقل اثر دینے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو شفا دی ہے، جو طاقت دی ہے، وہ تیل کے ذریعے ہے، لیکن طاقت دینے والا، شفا دینے والا، بے روزگاری ختم کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، جو کسی طرح کی کمزوری میں مبتلا ہے، ان کی کمزوری کو دور کرنے والا یہ تیل نہیں، بلکہ اس تیل کا پیدا کرنے والا، اس تیل کو مبارک بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو ہاتھ اور آواز یہ صرف ذریعہ ہیں، آپ تیل یہ بھی ذریعہ ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں دوا بھی دیتا ہے، دعا بھی، اور توکل کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جب انسان صرف جسم کا علاج کرتا ہے اور روح کو بھول جاتا ہے تو سکون مکمل طور پر وہ نہیں پا سکتا، اور جب قرآن و سنت اور توکل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے، باذن اللہ، دل بھی شفایا بھی ہو جاتا ہے، دل کو بھی شفا ملتی ہے، سکون بھی ملتی ہے، اور جسم کو بھی اللہ رب العالمین آرام اور راحت عطا فرماتا ہے۔ زیتون کا تیل کوئی خاص جادوئی چیز نہیں ہے یہ جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جادو کی چھڑی ہے اور اس کو لگانے سے آپ فوراً اچھلنا کودنا یا آپ کا فلانا جسم کا حصہ اچھلنا کودنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس زیتون کو، مبارک تیل کو آپ استعمال کریں ایمان اور عقیدے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس ویڈیو کو کسی اور کے ساتھ شیئر کریں تو پلیز ڈو اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ویڈیوز قرآن و سنت پر مبنی ہوتی ہیں، ہماری ویڈیوز میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور اللہ ہی ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی چیزوں کا استعمال کریں، لیکن توکل اور مکمل اعتماد اللہ پر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔